السلام علیکم. صورت اعراف جو ہے ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور ہم نے جو ہے 53 جو آیات ہیں وہ کر لی تھیں ہم نے. تو آج ہم نے 54 سے اسٹارٹ کرنا ہے. انا ربکم، بے شک آپ کا جو رب ہے، اللہ ہے. اللہ زی، وہ جو خلق کا، جس نے پیدا کیا، خلق کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتن 6 دنوں کے اندر، ایامن دن 6 دنوں میں، ثم پھر استوا، پھر وہ متوجہ ہوا، علی العرشی آسمان کی طرف، یغشی اللیل والنہار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے رات کو دن پر ڈھانک دیا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا ہے. یعنی کہ وہی نا، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے. والشمس والقمر، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر دن اور رات بھی رکھے ہیں، اور سورج بھی رکھا ہے. سورج، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو. والنجوم، نجوم ہے مطلب ستارے. مسخرات بامرہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر مسخر کیے گئے ہیں، اور وہ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. الا لہ الخلق والامر، تو اللہ خبردار ہو جاؤ، لاہو اسی کے لیے ہے، خلق اس کی خلق، جو بھی اس نے کچھ پیدا کیا سب کچھ اسی کا ہے، والامر اور اسی کا حکم ہے. تبارک، بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہان والوں کا. یہاں پہ ہماری 54 آیت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. یہاں دن کا لفظ یا تو اسی 24 گھنٹے کے دن کا ہم معنی ہے جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں، یا پھر یہ لفظ دور کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اب یہ جو دن یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ جو دن ہے، وہ جس طرح آج کل ہمارا جو دن ہے 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، تو وہ 24 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ کے، اب اس کا اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ یا پھر وہ یہی والا ٹائم تھا، یا اس کو کسی اور ٹائم میں دور کے اندر وہ ٹائم شامل ہوگا. 6 دور کے اندر شامل ہوگا. بہرحال ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین اور آسمان بنائے، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے عرش پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے. پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کا بھی تو تخت ہے نا، اور ہمیں نہیں پتہ وہ تخت کیسا ہے. وہ جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے رات اور دن بنایا ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی جغرافی آپ نے پڑھی ہو تو اس میں ہم نے، ہماری زمین ہے نا پوری، وہ گھومتی ہے. ایک تو اپنے سرکل کے اندر بھی گھومتی ہے، دوسری وہ ویسے بھی پورا وہ چکر لگاتی ہے سورج کے گرد. تو اپنے جو چکر کے، اپنے جو ایکسس ہے اس کے اندر جو زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، تو اس سے دن و رات آپ کے بنتے ہیں، اس سے آپ کا دن و رات بنتا ہے. اور باقی وہ جو چکر لگاتی ہے ایک سال میں اس کا زمین کا چکر پورا ہوتا ہے سورج کے گرد. تو اس سے جو آپ کے نا اس سے آپ کے سال بنتا ہے، اور اسی سے آپ کے جو سیزن آتے ہیں، ونٹر، آٹم، اسپرنگ، تو وہ اسی چکر کے دوران میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ جو سورج کے ساتھ جو سورج کے گرد جب پوری زمین گھومتی ہے، اور ایک چکر جو ہے اس کا 365 ڈیز میں جب مکمل ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی سے سیزن آپ کے بنتے ہیں نا، وہی اسی سے سردی آتی، گرمی آتی ہے. تو اسی طرح جو سورج کے سامنے زمین کا حصہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ روشنی ہوتی ہے، اور جو حصہ پیچھے ہوتا ہے جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا تو وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، تو وہاں پہ رات ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. پوری ایک سائنس ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سائنس تو ہم پہ چھوڑ دیا نا کہ خود ہی ہم لوگ دیکھیں، مشاہدہ کریں، تجربات کریں اور سیکھیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے جو کہ ضروری ہے. اور باقی جو علوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھے کہ وہ ہم مشاہدہ کر کے، تجربات کر کے خود نکال لیں گے. تو وہ تو آپ سائنس آپ پڑھیں گے،
سورج کی اور زمین کی، تو وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. پورا آپ کا شمسی نظام ہے، آپ کا پورا، آپ کے ستارے ہیں، سیارے ہیں آپ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنا دی ہے. پھر دن اور رات کے پیچھے دوڑتا ہے، ایسے ہی ہے پورا آپ کا دن اسی طرح گزرتا ہے. دن آتی ہے رات، اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے. تو اس طرح آپ کے جو دن ہے وہ گزرتے گزرتے سال، اور سال سے سالوں گزر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورج بھی ہمارے لیے بنایا ہے، چاند بھی بنائے ہیں، تارے بھی بنائے ہیں، اور ان سب میں ہمارے لیے فائدہ ہے. سورج کے بغیر تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب ہر چیز آپ کی، ہماری جو خوراک ہے کھیتوں میں جو ہے وہ سورج کے بغیر تو نہیں اگ سکتی. اور جو چاند ہے اور یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ستارے ہیں، جسے ستاروں سے تو پہلے دور کے لوگ جو تھے اس سے وہ راستہ متعین کرتے تھے ستاروں سے، کہ انہوں نے شمال کی طرف جانا ہے، یا جنوب کی طرف جانا ہے، یا مغرب کی طرف جانا ہے، یا مشرق کی طرف جانا ہے. تو اسی طرح قمری جو مہینے ہیں ہم چاند کے، جس سے ہم طریقیں اپنی ڈھونڈتے ہیں، اور ان طریقوں کے مطابق ہم اپنی عبادات جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. تو مطلب وہی نا، سورج کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے. اور مشرق سے اس طرح مغرب، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دی ہیں نا، تو وہ ویسے ہی چل رہا ہے. بڑی دیر سے جب سے وہ بنا ہوا ہے ویسے ہی یہ چلتا رہے گا. اور چاند اور ستارے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک نظام کے متحد، اور وہ اسی نظام کے مطابق چل رہی ہیں. سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. امر سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا فرما بردار ہے. اپنے خلق کو اس نے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا، نہ کسی مخلوق کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خود مختار ہو کر جو کچھ چاہے کرے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہوا ہے. کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں کی؟ ساری زمین اور آسمان کو اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہر چیز میں مطلب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. انسان بھی، اگر اس انسان کی باڈی کو بھی اگر آپ پورا انالیسس کریں تو آپ کو ہمارے اندر کی جو چیزیں، اس میں اتنا زیادہ نالج ہے. آپ مطلب اتنے دیکھیں نا، اس کے اندر بھی اتنا زیادہ ہارٹ جو ہے سرجن وہ علیحدہ ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں. اس طرح مطلب ہر چیز، آپ کی باڈی بھی ایک پوری سائنس ہے. مطلب اس کے اندر بھی کتنا زیادہ علم ہے، ہر چیز کے اندر علم ہے. کہ مطلب آپ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور اس سسٹم کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے. اسی طرح اگر ہم جانوروں کا بھی آپریشن کریں، جانوروں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک پورا نظام ان کے اندر چل رہا ہے. اسی طرح کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے اندر بھی پورا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. مطلب ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، اور اس کے سسٹم کے اندر پورا ایک علم ہے، خزانہ علم کا. سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار ہو، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. اپنے رب کو پکارو گر گراتے ہوئے، چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ادعو پکارو ربکم، اپنے رب کو، تضرعاً مطلب کہ تکلیف میں، گڑ گڑا کر، روتے ہوئے، وخفیتاً، اور چپکے چپکے. انہ بے شک وہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، معتدین حد سے گزرنے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحہا، تو زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اصلاح ہو چکی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 17 اس کا جو ہے، یہاں سے اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. سینکڑوں اور ہزاروں برس میں خدا کے پیغمبروں اور نوع انسانی کے مصلحین کی کوششوں سے انسانی اخلاق اور تمدن میں جو اصلاحات ہوئی ہیں، ان میں اپنی غلط کارروائیوں سے خرابی برپا نہ کرو. مطلب یہ کہ جو زمین میں فساد برپا جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. پیغمبروں اور رسولوں نے جو اخلاق اور جو کتاب آپ کو دی ہے، ہدایت دی ہے، تو اس کے ذریعے سے جتنی بھی اصلاحات آئی ہیں اس کے اندر آپ اپنا فساد نہ ڈالیں، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، وادعوا، اور پکارو، خوف میں اللہ تعالیٰ کو، وطمعا، اور طمع کے ساتھ یعنی امید کے ساتھ. انا بے شک رحمت اللہ، رحمت اللہ کی جو ہے قریب ہے، من المحسنین، نیک کردار لوگوں کے.
اس کا مطلب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی جو رحمت ہے نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ وہی ہے، یرسل الرِّيَاحَ جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ وہی ہے یرسل جو بھیجتا ہے ریاح ہواؤں کو بشرن خوشخبری لیے ہوئے، یعنی یہ کہ جب بارش آنے والی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ وہ بین یدیہ رحمتی ہی، اور جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے۔ مطلب وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل یعنی کہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نا، حتیٰ یہاں تک کہ ایزا جب اکلتا صحاباً سکالا، یہاں تک کہ جب لدے ہوئے بادل سکالن بوجھ بادل جو ہے، جب یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے نا، جب آپ سورج کی روشنی جب سمندروں پہ پڑتی ہے تو سمندر کا جو پانی ہے وہ جو ہے بخارات کی صورت میں بن جاتا ہے، اور وہ جو بخارات اوپر جاتے ہیں آسمان کی طرف تو آسمان کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ جو بخارات ہوتے ہیں یہ گرم ہوتے ہیں، تو گرم اور ٹھنڈا مل کے ایک ڈراپس بن جاتے ہیں، وہ کافی سارے ڈراپس جو ہے نا پانی کے وہ جو ہے نا وہ بادل میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جس سے بادل جو ہے نا بھاری ہو جاتا ہے۔ جب وہ بھاری ہوتا ہے تو وہ زمین کی جو گریوٹی ہوتی ہے اس کی کشش جو ہے نا وہ کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے جو پانی ہے نا وہ نیچے کی طرف آپ کا برستا ہے، اور اس طرح پورا جو ہے آپ کو جو ہے نا بارش ملتی ہے آپ کو۔ تو یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، اور یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے آپ کا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں آتی ہیں جس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں بارش ہونے والی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ جو بھرے ہوئے لدے ہوئے پانی سے اتنے ٹن کے جو ہے بادل، وہ پانی جب برساتے ہیں لِبَالَدٍ مَيِّتٍ، ایسی زمین پہ برساتے ہیں جو کہ مردہ تھی، لِبَالَدٍ مطلب ایسے شہر میں یا ایسی زمین میں مَيِّتٍ جو کہ مردہ تھی۔ فَأَنزَلْنَاهُ بِهِ الْمَاءَ وَأَخْرَجْنَا بِهِ، تو جب اس پہ پانی برستا ہے فَأَنزَلْنَا تو ہم نے نازل کیا بِهِ الْمَاءَ اس کے اوپر پانی، جب مردہ زمین تھی اس کے اوپر جب آپ دیکھیں نا مٹی کے اوپر جب پانی آتا ہے بارش کا تو وہ گرین کلر کی کونپلیں نکل آتی ہیں، پودے نکل آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک جاندار چیز جو ہے نا نیچے سے اوپر نکل آئی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، تو اس طرح مردہ زمین جو ہے کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ وہی نا، اس سے جب زمین پہ پڑتا ہے پانی تو ہماری فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کا جاندار پودا نکلتا ہے اور درخت پھر بنتا ہے، اور پھر وہاں سے پھل ہماری خوراک کے جتنے بھی ہیں وہ وہیں سے ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ تو مطلب آپ دیکھ لیں ایک مردہ زمین تھی اور اس سے پانی جب اس کے اندر ڈالا ہے تو ایک زندہ اس میں سے پودا نکل آیا ہے جو کہ جاندار ہے، اور اوپر کی طرف وہ گروتھ اس کی ہو رہی ہے اوپر، تو مطلب کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی جاندار چیز کا۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشاہدہ کرو کہ کس طریقے سے چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو اسی طرح مطلب جاندار بھی پیدا ہو جاتے ہیں، برسات کے کیڑے بھی آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کس قسم کے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے درمیانی سائز کے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک مردہ زمین تھی اس میں ہم پانی برسا کے جاندار چیزیں اگا سکتے ہیں، جاندار چیزیں لے کر آ سکتے ہیں، اسی طرح ایک انسان ہے جو کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو ہم نے پیدا کیا، اور ایک انسان جس طرح مردے ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشاہدہ کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہوں تو اسی طرح میں مردہ انسانوں کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ کروں گا۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ تو پھر اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، مشاہدہ کروا دیا کہ مردہ چیز کو زندہ کرنا مجھے آتا ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ جو کسان لوگ ہیں نا ان کو پتہ ہوگا
کہ زمین جو زیادہ اچھی ہوتی ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی گرتا ہے نا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے فصل لے کر آتی ہے، وہ اور اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے نا اس کا پھل دیتی ہے۔ لیکن ایک زمین اگر خراب ہے نا اس کے اوپر آپ پانی بھی برسا لیں، جتنا مرضی پانی برسا لیں، تو اس نے جو ہے نا خرابی کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اگنا۔ تو اسی طرح اس سے مشاہدہ کروا کے اللہ تعالیٰ انسانوں کی بات بتا رہے ہیں کہ جو اچھے انسان ہوں گے نا ان کو اس سے فائدہ ہوگا، جو اندر ہی آپ کا خراب ہے، جن کی فطرت ہی خراب ہے، ان سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ تو یہاں سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر یہی نا پانی جب پڑتا ہے زمین پہ تو فَأَخْرَجْنَا تو ہم اسے اگاتے ہیں، مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ ہر قسم کا پھل، كَذَلِكَ اسی طرح نُخْرِجُ ہم نکالیں گے موتا مردے کو، لعلکم تذکرون شاید کہ تم جو ہو نصیحت پکڑو، والبلد الطیب، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو زمین اچھی ہوگی نا یخرج نبات تو اس سے جو ہے نا نکلے گی نا نباتات بھی اذن ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، تو اچھی مطلب نباتات اس میں سے نکلے گی، واللزی اور وہ جو خابوسہ جو کہ ناقص یا خراب زمین ہوگی، لا یخرجو تو نہیں اس سے نکلے گا الا ناقدہ مگر ناقص چیزیں ہی، کذالک اسی طرح نصرف ہم بیان کرتے ہیں آیاتی اپنی آیتیں جو ہیں بار بار پیش کرتے ہیں اپنی آیتیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے بتاتے ہیں اپنی آیتوں کو، لقوم یشکرون شاید کہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا اس سے ہمیں مثالوں سے ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح مردہ زمین کو میں زندہ کر سکتا ہوں، اسی طرح مردہ لوگوں کو بھی میں دوبارہ زندہ کروں گا قیامت والے دن۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اچھی زمین تھی اس میں جو پانی گرا تو اس نے اچھی چیزیں اگائیں، اور جو کہ ناقص زمین تھی، جو بنجر زمین تھی یا جو کہ خراب زمین تھی، تو اس نے خراب ہی چیزیں اگائی ہیں۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں انسانوں کے بارے میں کہ جو اچھا انسان ہے، اچھا فطرت ہے، جو کہ غور و فکر کرتا ہے، نصیحت کو پکڑتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو اس کو جب ہدایت ملتی ہے تو وہ اچھی چیز ہی اگائے گا، اور جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کو جب ملے گی تو انہوں نے الٹا ایمان لانے کے انہوں نے سرکشی میں کرنی ہے اور اس کے اندر آگے بڑھ جائیں گے، اور ان کے دل بھی اتنے سخت ترین ہوں گے۔ تو مطلب اس سے میں اللہ تعالیٰ نا ان مثالوں کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ 58 پہ ہمارا جو ہے وہ رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔